نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہم پارہ نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 142 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اس کا ترجمہ ہے، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل حکم، جب قبلہ چینج کی تبدیلی کا اصل حکم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک طرح سے متنبع کر دیا، میں ذہنی طور پر تیار کیا کہ جب قبلہ چینج ہوگا، قبلے کی تبدیلی کا اصل حکم آئے گا، تو اس وقت بتا دیا کہ جب اصل قبلہ تبدیل ہوگا تو بہت سے بیوقوف نادان لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اعتراضات کریں گے اور مسلمانوں کو کیسے جھگڑیں گے کہ تم جو ہے تمہارا قبلہ کیوں بدلا ہے، ٹھیک ہے، تم ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے، اب تم دوسری ڈائریکشن میں کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہجرت کر کے، آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، مگر باقاعدہ ایک تو باجماعت نماز تو ہوتی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس انداز سے بیٹھتے تھے، چونکہ کعبہ ہے، اس کے ایک اسکوائر ہے، اس کے چاروں دیواریں میں کسی ڈائریکشن میں بھی ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیکاز اس کی چاروں دیواروں میں سے کوئی بھی ڈائریکشن لے لے، گویا مشرق مغرب شمال جنوب کوئی بھی دیوار کی طرف ہم کریں گے حرم شریف میں بیٹھ کر تو ہمارا قبلہ صحیح ہوگا۔ تو مکہ میں تو یہ ایشو ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک تو کعبہ ہوتا تھا، دوسرا بیت المقدس بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے وہ ڈائریکشن، ٹھیک ہے، تو مسجد اقصی کہاں پر ہے؟ مسجد اقصی فلسطین میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس طرح سے بیٹھتے تھے نماز کے لیے، اس طرف رخ کرتے تھے کہ کعبہ بھی آتا تھا سامنے اور اسی رخ میں آگے جا کے بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ جو ہے وہ ایک طرح سے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، مدینہ بیت المقدس کے راستے پر، جیسے اگر ہم مکہ سے چلتے ہیں تو بیت المقدس سے مدینہ پہلے آتا ہے اور پھر بیت المقدس آگے چل کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب مدینہ میں 2 ڈائریکشنز ہو گئی، ایک شمال کی اور ایک جنوب کی، ٹھیک ہے۔ تو جنوب میں بیت المقدس، شمال میں خانہ کعبہ۔ اب یہ پاسبل نہیں رہا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف اگر آپ رخ کرتے نماز پڑھنے کے لیے تو اب یہ پاسبل نہیں تھا کہ بیت المقدس کی ڈائریکشن بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ یا تو آپ بیت المقدس کی طرف ہوتے تھے یا پھر آپ کعبہ کی طرف۔ تو پھر اس وقت جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ ہمارا قبلہ ابھی بیت المقدس ہی ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ ابھی اللہ نے اسے قبلہ نہیں بنایا، تو ہمارا قبلہ ابھی کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا بھی قبلہ وہی تھا اور عیسائیوں کا بھی وہی تھا۔
ایک جگہ ہے سخرا، ایک پتھر، وہاں پر ایک اسٹون رکھا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے ایک بلڈنگ سی بنائی ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں تصویروں میں، مسجد اقصی کے باہر کی طرف ایک انہوں نے ایک گنبد سا بنایا ہے، اس کے اندر صخرہ رکھا ہوا ہے. تو وہ صخرہ جو ہے اس کی طرف منہ کر کے یہود اور نصارہ پڑھتے تھے. لیکن کس طرح کہ ایک جو ہے مشرق کی طرف، صخرہ کی مشرق کی طرف، اور دوسرا مغرب کی طرف سے اپنا ڈائریکشن. تو یعنی وہ دونوں بھی ان کی ڈائریکشن سیم نہیں تھی، لیکن بیت المقدس میں ہی مشرق اور مغرب کی طرف، صخرہ کی طرف پڑھتے تھے دونوں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کس ڈائریکشن میں نماز پڑھی جاتی تھی؟ مسلمان کس ڈائریکشن میں پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. اور بیت المقدس جو تھا وہ اب مدینہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ سے بیت المقدس جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا. یعنی کہ اگر مدینہ میں کوئی بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن کرتا ہے تو اس کی کمر، پیٹھ اس کی مکہ کی طرف ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ ہم کو ابھی حکم نہیں آیا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہمیں ابھی اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنا عرصہ رہا؟ 16 سے 17 مہینے تک. ٹھیک ہے. یہ چلا تھا 16 سے 17 مہینے تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ کو، جو کہ آپ کو پتا تھا کہ مکہ جو ہے وہ یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. تو آپ کو بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے اور ہم اپنے صحیح قبلے کی طرف نماز پڑھیں. مگر یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. منہ کر کے. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک سال 16-17 مہینے مدینہ میں ہو گئے مسلمانوں کو، یعنی تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اس وقت اللہ نے پہلے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم دینے سے پہلے یہ پہلی آیت نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ یہ ان کا قبلہ انہوں نے کیوں بدل دیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب قبلے کو تبدیل کریں گے اور مسلمانوں کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا. اور جب یہ حکم آئے گا تو مسلمانوں کے دشمن مشرکین اور یہودی اور نصارہ جو ہے وہ اعتراضات کریں گے اور تمہارے دین پر تانے دیں گے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کل تو مشرق میں نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے اور آج مغرب میں نماز کر رہے ہیں منہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا تھا پہلے سے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. سیقولو یقولو جو ہے وہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا سے جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ترجمے میں کیا آتا ہے؟ یقولو. اگر صرف یقولو ہو تو وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہیں گے. اچھا، فعل مضارع سے پہلے اگر سین آ جاتا ہے تو سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب. ٹھیک ہے. وہ فیوچر کا معنی بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے سین لگا دیا جائے تو وہ پھر یقینی طور پر صرف فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے. سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین فاہا. صفحہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے عقل کی کمی کسی میں ہو، اس کو صفیح کہتے ہیں. صفیح واحد صفیح ہے، الصفحاء جمع ہے. تو صفیح کون ہوتا ہے؟ یا تو اس کی عقل کم ہوتی ہے، یا پھر وہ اتنا جذباتی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، اپنے خواہش کے پیچھے چلنے والا، کہ وہ
صحیح فیصلے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں, خواہشات کے فوراً بس ایک خواہش دل میں آئی فوراً اس پر عمل کرنا ہے, تو ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں, بیوقوفانہ ہوتے ہیں. تو جلدی, بہت جلدی ایکٹ کرنے والے کو بھی سفیہ کہتے ہیں, اور جس کو نیچرلی طور پر جس کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے اس کو بھی سفیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو سفیہ کہا, السفہاء کہا, جو کہ دین کو سمجھنے کے بجائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کو ماننے کے بجائے اس کی اعتراضات میں لگے ہوئے ہوں گے. جو بیوقوف, ان کو بیوقوف یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ان کی عقل کم تھی, مگر وہ خواہشات پر چلنے والے تھے. ٹھیک ہے, اور خواہشات نے ان کی عقل کو مار دیا تھا, ان کو صحیح دین سمجھ نہیں آتا تھا. تو ایسے لوگ جو ہے کیا کہیں گے عنقریب, جب اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ بدلے گا, مسلمانوں کو قبلے کا حکم دے گا, تو اس وقت بیوقوف لوگ کیا اعتراضات کریں گے, کیا کہیں گے, السفہاء من الناس, من کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے کے سارے نہیں, لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہیں گے. ٹھیک ہے, من الناس, الناس لوگوں کی جمع ہے, یعنی لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے, ماں, کس چیز نے, ماں میم الف ماں, کس چیز نے, واللہ واو لام یا, ولی بھی اسی سے ہوتا ہے. ولی کون ہوتا ہے, اللہ کا ولی, ہم ولی اللہ بھی کہتے ہیں. تو ولی کے معنی دوست, مددگار. ٹھیک ہے, موالات کا رشتہ یہ بھی ولی سے ہے. تو ایک چیز کا دوسری چیز سے اس طرح قریب ہونا کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, یہ ولی کا معنی ہے. لیکن ماں واللہ پھیر دیا ان کو, تو پھیرنے کا مطلب کہاں سے آیا, دیکھیے بعض عربی میں الفاظ ہوتے ہیں جس کا ایک معنی ہوتا ہے, لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے جو حروف ان یا الہ ان کے پیچھے آگے آ جائے تو معنی میں الٹا معنی ہو جاتا ہے. جیسے ما واللہ ان, یہاں پر ان ہے, عین نون ان, تو پھر ترجمہ پھیر دیا ان کو, یعنی کہ قریب کے بجائے دور کر دیا ان کو. اگر واللہ کے بعد ان نہ ہو اور الہ ہو تو الہ پھر کیا مطلب ہوتا ہے, کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا, کسی کے قریب ہو جانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر واللہ کا معنی, واللہ کا صرف معنی کیا ہوتا ہے کہ دوستی, مددگار, قربت. لیکن واللہ کے بعد ان آ جائے تو دوری ہونا, پھر جانا, اور واللہ کے بعد الہ آئے تو کسی چیز سے قریب ہونا. ٹھیک ہے, یہ معنی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یا فرما رہے ماں کس چیز نے, واللہ پھیر دیا ان کو, یعنی جو بیوقوف لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا, ان سے, قبلتہم, ان کے قبلے سے. اور ان کا قبلہ یہاں پر کون سا قبلہ, جس پر 17 مہینے سے مدینہ میں آ کر وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور وہ قبلہ کون سا تھا, وہ قبلہ جو مدینے میں شروع میں آ کر جو 17 سال نماز پڑھی, وہ کون سا قبلہ تھا, بیت المقدس کا. ٹھیک ہے, تو اب ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا, اللتی, وہ جو, کانو تھے وہ, علیہا, جس پر, وہ جس قبلے پر 17 مہینے سے مدینہ میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے. تو اب اس قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا. جب تم جب مکہ کی طرف منہ کرو گے, کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے, تو یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے. اچھا, یہاں پر کچھ مصلحت بھی تھی. دیکھیں پہلی بات, یہاں پر جو یہودی چونکہ بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے, اور عیسائی بھی, تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان شروع میں آئے مکہ میں تو ان کو بھی اسی کی طرف نماز پڑھنے دیا, تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ سارے اللہ ہی کی طرف سے یہ دین بھی ہے. ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی طرف کا دین ہے, اور سارے جو لوگ ہیں وہ
ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے دین دیا ہوا ہے. اور ایک طرح سے چونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو امید بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہودیوں کو چانس تھا کہ اس دین کو ایکسپٹ کر لے. تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کو نئی چیز دیں گے تو ہماری اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان پہلے سے ایک چیز کا عادی ہے، ہم اسی کے مطابق چیز دیں گے تو وہ آسانی سے لیتا ہے. تو ایک طرح سے یہود اور نصارہ کے لیے ایک آسانی تھی کہ یہ نبی بھی تو ہمیں اپنے قبلے سے بھی ہمیں پھیرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ہمیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی پڑھ رہے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو گویا ایک طرح سے جو ان کو ایک دعوت دی جا رہی تھی دین کی، ان کو پہچان کرائی جا رہی تھی نئے دین کی. لیکن مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ ہونے والا تھا، اور ان کو پتا تھا، یہودیوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ کیا ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نشانیوں میں سے نشانی تھی یہودیوں کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی بک میں فرمایا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو تھا وہ کعبہ، خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. تو ان کو پتا تھا، سمجھ گئے تھے، لیکن اعتراضات پھر بھی کر رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، المستقیم سیدھے راستے کی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اصل میں ایک جواب سکھایا کہ ان اعتراض کے اوپر تم کیا جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اور تمام جتنے بھی ڈائریکشن سے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و ساری کی ساری ڈائریکشن اللہ ہی کی جہتیں ہیں، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے تمام ڈائریکشنز کا. اب ہمیں اللہ اگر آج مشرق کی طرف حکم دے رہا ہے تو ہم مشرق کی طرف پڑھ رہے ہیں، آج مغرب کی طرف دے گا تو ہم مغرب کی طرف پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ڈائریکشن سے نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہے. اور اگر اللہ نے ہمیں تمام ڈائریکشنز اللہ کی ہے اور ہم جو ہے اللہ کی ہدایت پر ہم چلتے ہیں. جب اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہمیں قبلہ چینج کرنا ہے تو ہم کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جواب مسلمانوں کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے لیے اعتراضات اٹھے تو تم یہ جواب دینا. تو یہاں پر اعتراضات کیوں اٹھائے؟ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں بھی پڑھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس طرف کہا ہم اس طرف مڑ گئے، اس طرف کہا اس طرف مڑ گئے، تو کسی اور مذہب کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ کیوں ان کو اعتراضات کیوں تھے. تو ایک تو بات یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس دین کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ نبی کیسا ہے، کبھی تم کو بولتا ہے کہ اس طرف نماز پڑھو، کبھی بولتا ہے تو اس طرف نماز پڑھو، تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا اس کو پتا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ کون سا قبلہ چوز کرنا ہے؟ مائنڈ کیوں چینج کیا ہے؟ ایک طرح سے یہ مسلمانوں کو ڈاؤن کرنا تھا اور مسلمانوں کو کنفیوز بھی کرنا تھا. بہت سے مسلمان پریشان بھی ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہوا، ایک طرف پڑھ رہے تھے اب دوسری طرف پڑھ رہے ہیں. تو ایک طرح سے مسلمانوں کو ایک کم وہ کرنا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ یہودیوں کو اب ایک طرح سے حسد کیا ہو گیا کہ لو یہ تو واقعی میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی کہ یہ قبلہ جو ہے ان کا قبلہ کعبہ کی طرف ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب، اور ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے ہم سے جو چنی ہوئی امت کا اعجاز تھا وہ ہم سے چھین کر اب ان کو مسلمانوں کو ایک امتیازی حیثیت دے دی گئی، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک امت کی
بہت ایک نصب العین ہے کہ ہمارا سینٹر کون سا ہے، ہمارا رخ کون سا ہے. ہم ایک ہے، چاہے مسلمان کہاں بھی ہے لیکن وہ ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اب ہمیں ان کو امامت کا درجہ ان کا آفیشیل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر ان کو ایک آفیشیلی چنی ہوئی امت بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ ان کو پریشانی تھی، یہ جنم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ جو چنی ہوئی امت کا اعجاز تھا وہ اب ہم سے مکمل طور پر اب ختم ہو گیا. اب یہ سائن آ گئی، آخری سائن کے قبلہ بھی ان کا قبلہ بھی دے دیا گیا. اور مشرکین کو کیا پرابلم تھا کہ مشرکین جو تھے ان کو یہ تھا کہ نو، ہم سے جب مسلمان دوسری طرف یعنی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو یہ تھا کہ مسلمان کوئی اپنی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جب وہ کعبہ کی طرف ہوئے تو انہوں نے کہا لو یہ مسلمان تو ہم سے ڈر گئے، اب ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. چونکہ مشرکین جو کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد سمجھتے تھے اور وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف عبادت کرتے تھے، حالانکہ اس میں انہوں نے بت رکھ دیے تھے اور وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، لیکن ایک طرح سے ڈائریکشن ان کی قبلے کی طرف، ہمارے کعبہ کی طرف تھی. تو جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تو ان کو یہ ہوا کہ لوگ بڑے ہم سے روٹ کر چلے تھے، ہم سے الگ بن کر چلے تھے، اب پھر سے تھکار کر ہماری طرف ہی آ رہے ہیں. آج قبلہ بدلا ہے، کل آ کر ہمارا دین بھی مان لیں گے، دوبارہ سے ہماری طرف ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے اس طرح سے لیا تھا اس کو کہ مسلمانوں کی حقارت دل میں محسوس کی تھی کہ یہ لوگ تو اب ہماری طرف منہ کریں گے، اب تو ان کی عبادت بھی پھر سے ہماری طرف ہو گئی تو کل ہمارے دین میں بھی آ جائیں گے. اور مسلمانوں کو، جو کمزور مسلمان تھے، ایمان کمزور تھا جن کا، وہ کنفیوز ہو رہے تھے یہ سارے ہنگامے سے کہ یہ واقعی میں سچے رسول ہے تو کیوں ایک دن ہمیں اس طرف ڈائریکشن میں رکھا، ایک دن اس طرف ڈائریکشن میں رکھا، تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سارے ایک طرح سے ہنگامہ مچا ہوا تھا. یہ بہت بڑا معاملہ تھا قبلے کی تبدیلی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر ہم غور کریں حکمت پر تو اللہ تعالیٰ تو مالک کائنات ہے. اللہ تعالیٰ اگر شروع سے جب مسلمان آئے ہجرت کر کے تو پہلے دن سے مسلمانوں کو کہہ دیتے کہ تم کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو یہ سارا جھگڑا ہی نہیں کھڑا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، ٹھیک ہے، اس میں کہ چونکہ قبلہ جو ہے ہماری مسلمانوں کی پہچان ہے، ایک امتیازی حیثیت مسلمانوں کی اس سے ظاہر ہوتی ہے. ہمارے مقصد زندگی کی ڈائریکشن پتہ چلتی ہے کہ ہم سب ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اس کو بالکل بھی خاموشی کے ساتھ مسلمان اگر پڑھنا شروع کر دیتے مدینہ جا کر قبلہ کی طرف تو وہ کوئی اتنا بڑا نوٹس نہ لیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے ایک طرح سے دیکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کو اگر خاموشی سے چھپ کر کوئی دے دیتا ہے تو بعض اوقات اس نعمت کی کوئی اتنی قدر نہیں ہوتی، ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہے. اور قبلہ کا ملنا بہت بڑی نعمت تھی کہ اب مسلمانوں کو آفیشیلی اب مسلمان امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اور مسلمان جو ہے اب ایک قوم بن چکے ہیں اور اس کا ایک مقصد ہے، ایک ڈائریکشن ہے اور اللہ کی مدد ان کو شامل ہے. تو یہ ساری اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی قبلہ کی ڈائریکشن دے کر. تو اس وجہ سے ایک طرح سے ایک پراپر وے میں بہت ہی ایک اہتمام کے ساتھ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اور دینے سے پہلے ان آیات سے مسلمانوں کے ذہن تیار کیے گئے کہ جب اعتراضات اٹھے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کہہ دینا ہے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہے. اللہ نے ہمیں جو کہا ہم نے اس کو مان لیا. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ،
उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंक़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि हमने इसी तरह, जिस तरह हमने क़िबला तुमको दिया, ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, तुम्हें आदिल उम्मत बनाया। गोया क़िबले के साथ साथ उम्मत वसत का लक़ब भी तुमको दिया, ठीक है, ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। और अब इस उम्मत वसत का लक़ब मिलने की जिम्मेदारी क्या है कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए। जिस क़िबला पर तुम पहले थे, इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें ये रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। गोया काम मुश्किल है, मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है इन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान जाया ना करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी करने वाला है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछली आयत में बताया कि क़िबले की तब्दीली एक तरह से एक ऑफिशियली मुसलमानों को अब चुनी हुई उम्मत बनाया गया, उम्मत वसत। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमतल्लाहि अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको फजीलत दी तमाम जहानों पर। अब मुसलमानों को जब उम्मत वसत बड़ी ये जिम्मेदारी मुसलमानों को दी, तो इन अल्फाज में दी कि तुमको अल्लाह ने जिस तरह ये क़िबला दिया, खाने काबा का क़िबला दिया तुमको, इसी तरह अल्लाह ने तुम्हें उम्मत वसत का लक़ब भी दिया। तो उम्मत वसत, वसत का क्या मानी होता है? वसत जो होता है वो दरमियानी चीज को कहते हैं, हर चीज का दरमियान। दूसरा मानी बेहतरीन, क्योंकि दरमियानी चीज बेहतरीन होती है, ठीक है। और इसमें वसत बेहतरीन के मानी में यहाँ पर ले सकते हैं, और के बेहतरीन वसत और आदिल, आदिल यानी अदल और इंसाफ करने वाली उम्मत। फिर अफरात और तफरीत से पाक। मुसलमान जो है उनको क्या हुक्म दिया था कि ना तुम अपने दीन में हद से ज्यादा गुलू करोगे, ना कमी करोगे, यानी एतदाल के साथ रहोगे। देखिए, यहूद ने कमी की, तफरीत होता है कमी करना। यहूद ने अल्लाह के अंबिया को ना माना, बहुत से अंबिया के साथ ज्यादती की, उनको जुटलाया। हजरत ईसा को ना माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माना, लेकिन उन्होंने अपने अंबिया और अंबिया की भी बड़ी तौहीन की है, बहुत ज्यादा। वो अंबिया के बारे में बहुत बड़ा, उनको बहुत इज्जत जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं देते थे। और ईसाइयों ने क्या किया, अफरात कर दी, इन्होंने हद से बढ़ के गुलू कर लिया। उन्होंने हजरत ईसा को खुदा ही बना दिया, इतना ज्यादा ऊपर मुकाम दे दिया कि रसूल के दर्जे से, बशर के दर्जे से हटाकर उसको खुदा का दर्जा दे दिया। तो मुसलमान मोतदिल, अल्लाह ताला ने हमें उम्मत वसत का नाम दे के हमें क्या सिखाया कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर ही मानते हैं, मगर हम उनको इतनी इज्जत देते हैं कि हम अपनी जान भी, हमें अगर हो तो हमें उनके ऑनर के लिए, हमें उनके मोहब्बत के लिए कुर्बान करना पड़े इंसान को, तो वो भी खुशी से करेगा। कितने मुसलमान, कितने सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जानिसारी का कई मुकाम पर मुजाहिरा भी किया। तो हम जो है वसत है, उम्मत वसत है, बेहतरीन उम्मत है। हम अदल और इंसाफ के साथ चलने वाले हैं, और हम दीन में अफरात और तफरीक नहीं करते। हमारा दीन भी मोतदल है। हाँ, अलबत्ता
آج اسلام مسلمانوں میں ہمیں خرابیاں بہت سی نظر آتی ہیں، تو وہ اسلام کی خرابی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے اپنے عمل کی خرابی ہے، اپنے علم کی خرابی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بہترین امت بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلناکم، جس طرح تمہارا قبلہ تم کو دیا اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امتن، ایک امت، وسطن، درمیانہ، بہترین، لِتَكُونُوا، لی واسطے، کس لیے بنایا؟ تکونو تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تم گواہ بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہوں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، اور رسول کیا ہو؟ تم پر گواہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ومان، اور نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، القبلۃ، قبلہ، التی، وہ جو، کنتا، تھے آپ، علیہا، جس پر، اللہ، مگر یہ کہ، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، من، اس سے جو، ینقلب، جو پلٹ جاتا ہے، ینقلب، انقلاب، پلٹ جانا، الٹ پلٹ ہونا، کسی چیز کو انقلاب، پھر جانا، لوٹنا، ٹھیک ہے، تو ینقلب، جو پھر جاتا ہے، اعلیٰ، اوپر، عقبیہ، عقبیہ، عقب کسی چیز کا پچھلا حصہ، تو ہماری ایڑیا جو ہوتی ہے وہ ہمارے پیچھے کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو عقب کہتے ہیں، اور عقبیہ تسنیہ ہے، دو ایڑیوں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ جو قبلے پر وجہ بتائی اللہ نے کہ یہ تم کو جو 17-18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف تم کو وہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا اس قبلے کی تبدیلی سے پہلے، تو وہ تو ایک امتحان تھا، مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ تو ایک امتحان تھا کہ جب اصل حکم آئے گا کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تو تم کون فوراً اللہ کا حکم مان لیتا ہے اور کون جو ہے وہ شک میں پڑھ کر اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کیونکہ اصل ایمان کیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا وہ مان لو، بس تمہاری عقل تمہیں کیا کہتی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑو، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ حق ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اب قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم ہمیں پتہ چلتا ہے، اب ہم عقل پر نہیں ڈالیں گے کہ میری عقل تو اس حکم کو نہیں مانتی ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کتاب پر شک نہیں ہے، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، مجھے اس پر شک نہیں ہے، تو پھر مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے کہا گیا، بس چاہے میری عقل مجھے ہاں کہے چاہے نہ کہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل گئی، مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث ہے صحیح، اب اس کا حکم مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ میری عقل ہر طرح سے اس کو مان نہیں رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، میرے دل کو اسے ماننا ہے، مجھے عمل کرنا ہے اس پر، ٹھیک ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے، ہم نے ایک طرح سے امتحان کے لیے تم کو بیت المقدس کی طرف تمہارا منہ رکھا تھا تاکہ جب اصل حکم تبدیل ہو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا پڑے تو کہیں تم شک میں نہ پڑ جاؤ، تم تردد میں نہ پڑ جاؤ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ فوراً اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے وقت یہ حکم آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، آپ کو یہ وحی نازل ہوئی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ ہم ہمارا قبلہ اب تبدیل ہو چکا ہے، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آلریڈی مسجد قباء بھی بن چکی تھی اور مسجد قبلتین جس کو ہم کہتے ہیں آج وہ بھی بنی ہوئی تھی، اور مسلمان تھوڑا اتنا بڑا ایریا ہو گیا تھا کہ مسلمان مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھتے تھے، قباء میں بھی نماز پڑھتے تھے، قباء کی مسجد میں بھی اور مسجد قبلتین میں بھی۔ مسجد قبلتین اور مسجد قباء تک یہ بات پہنچی
تو نماز میں تھے صحابہ کرام، آلریڈی نماز ہو رہی تھی، جو کہ یہاں کی طرح تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ فاصلے چل چل کے ہی لوگ کرتے تھے. تو جب کوئی وہاں پہنچا نماز آپ کی طرف پڑھ کر، وہاں نماز ہو رہی تھی، تو لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے. تو کسی نے آواز بلند کہا کہ اب قبلہ ہمارا بدل چکا ہے، خانہ کعبہ ہو چکا ہے. تو لوگ نماز کے دوران پورے امام نے بھی اپنی ڈائریکشن چینج کی اور تمام مسلمانوں نے بھی. تو یعنی کہ 180 ڈگریز کا لوگوں نے نماز کے دوران پڑھتے پڑھتے ہی سب کے سب پھر گئے کا، یعنی کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کوئی بات نہیں ہم یہ نماز تو پوری کر دیں پھر ہم اگلی نماز میں منہ کریں گے. نہیں، اب اللہ کا حکم ہمیں آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا، تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کی اور اپنی ڈائریکشن چینج کر دی. یہ تھا ایمان ان کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کون فوراً ایمان لے آتا ہے اور عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور اپنے شک میں پڑ جاتا ہے اور پچھلے دین پہ چلا جاتا ہے. تو مخلص مسلمانوں نے تو فوراً کے اسی وجہ سے مسجد قبلتین کا نام، قبلتین کا مطلب ہوتا ہے دو قبلے، تو مسجد قبلتین کا نام کیوں پڑ گیا مسجد قبلتین؟ کیونکہ اس میں ایک نماز اس طرح پڑھی گئی کہ آدھی نماز جو تھی وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے پھر آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی گئی. تو اس کا قبلتین مسجد قبلتین نام پڑ گیا. مسلمان تو ظاہر مخلص ہی تھے. اب ظاہر ہے کہ کچھ منافقت جن لوگوں کے دلوں میں تھی ان کا پتہ چل گیا کہ منافقین جو تھے وہ ویسے ہی پورے دل سے ایمان نہیں لاتے. تو وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ منافقین کی بھی پہچان ہو گئی کہ کون اعتراضات شروع کر دیے، کس نے اعتراضات شروع کر دیے اللہ کے حکم پر اور کس نے فوراً مان لیا. اور جس نے اعتراضات کیے یقیناً اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، وہ منافقین تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، ان اگر، کانت تھا، لَكَبِيرَةً، لا البتہ، کبیرتن، کبیر کہتے ہیں بہت بڑا، ٹھیک ہے، اللہ مگر، عَلَى الَّذِينَ، عَلَى اوپر، الَّذِينَ ان لوگوں کے، ہدى اللہ ہدایت دی جن کو اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگرچہ یہ حکم بہت بھاری تھا کہ مسلمانوں کو، دیکھیں ایک ڈائریکشن سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے. ہم کعبہ، خانہ کعبہ سے ہم سب کو محبت ہے. کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں خانہ کعبہ کی توہین ہوتی ہے تو ہمیں اس سے اچھا نہیں لگتا دیکھ کر. ہم سب کے دلوں میں عزت ہے اس کعبہ کی. تو ہمیں کل کو کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی ہم ایسی جگہ پھنسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم غلط ڈائریکشن میں کہیں نماز نہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم کوئی ظاہر بہت بڑا حکم ہے، انسان کے ایمان سے اس کا تعلق ہے. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کو پتا ہے کہ مجھے تو صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ڈائریکشن ساری اللہ کی ہے. جب مجھے اللہ نے کہا کہ اس ڈائریکشن میں پڑھو تو میں نے اس میں پڑھا، مجھے اس میں کہا تو میں نے اس میں پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے بہت بھاری چیز نہیں ہے. لیکن کس کے لیے ایسا حکم بھاری تھا؟ منافقین کے لیے، کہ جن کو عقل سے اپنے ہر چیز کو جج کرتے تھے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، تو وہ دیر لگاتے، وہ اپنے ان کے لیے ایسے احکامات جس میں آزمائش ہوتی ہے وہ مشکل لگتے ہیں. ایک تو یہ پتہ چلا. اور پھر اگلی آیت پر میں نے ڈسکشن تھوڑا بھول گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط اسی طرح بنایا، جس طرح تم کو قبلے کا اعزاز دیا اسی طرح تم کو امت وسط بننے کا اعزاز دیا. مگر مقصد کیا تھا؟ کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو لوگوں پر گواہ بننے کا کیا مقصد ہے، یہاں کیا مطلب ہے؟ تو حدیث میں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے اس کی کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟
وہ کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہماری گواہ ہے کہ ہم نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ امت مسلمہ قیامت کے دن انبیاء ان کو ایز اے گواہ پیش کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی قوموں کو دین کا پیغام پہنچایا تھا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے ہاں، تو ان کی قوموں کو بلایا جائے گا اور وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم کو تو نہیں پیغام پہنچا، ہمارے پیغمبر کوئی نہیں آیا ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انبیاء سے پوچھے گا تمہارے پاس کون گواہ ہے، تو وہ کہیں گے امت مسلمہ۔ تو امت مسلمہ گواہی دے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ان انبیاء نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا اور انہوں نے جھٹلایا تھا، جیسے ہمیں پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اسی طرح ہمیں ہود علیہ السلام کا معلوم ہے، ہمیں صالح علیہ السلام کا معلوم ہے، ہمیں تمام پچھلے انبیاء کا ہمیں جو احوالات ہمیں بتائے گئے، تو ہم اس کی بنا پر قرآن پر ایمان کی وجہ سے ہم گواہ بنیں گے اس دن، اور ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں۔ تو اس کا مطلب کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یعنی کہ تمہیں امت وسط بنانے کا مقصد، تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری کیا ہے کہ تم قرآن اور حدیث سے علم حاصل ہوگا جبھی تو ہم گواہی دیں گے نا۔ ہم نے اگر اپنی زندگی، ہمارا ایمان ہوگا قرآن پر، ہم نے قرآن کو سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جبھی تو ہم گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ قرآن میں ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی، ہمارے انبیاء نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی کہ پچھلے انبیاء نے بھی پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ایک تو یہ مقصد ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایک طرح سے اس میں تمہارا امتحان بھی تھا، اس طرح سے قبلے کی تبدیلی میں کہ کون سچا اللہ کے ماننے والا ہے اور فرما بردار ہے، اور کون اعتراضات کرنے والا ہے دین پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بڑے جن احکامات میں امتحان ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے وہ سمعنا و اطعنا کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو سنتے ہیں اور اس پر اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وما کانا، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ فکر کی کہ ہم نے 17 مہینے سے ہم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو بہت سے لوگ تو اس دوران میں شہید بھی ہو گئے، مسلمان کافی دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، تو انہوں نے تو کبھی کعبہ کی طرف نماز پڑھی بھی نہیں۔ اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا کہ ان کی تو ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف تھی، اور مرنے سے پہلے کبھی انہوں نے کعبہ کی طرف نماز ہی نہیں پڑھی، تو کیا ان کو ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ تو یہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو مر گئے، جو قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ ان کی نمازوں کو پھر بھی قبول کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قبلہ، اگر فرض نماز ہم قبلے کے رخ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ فرض نماز کے لیے ایک شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسی حالت ہوگی، کوئی صورت نہ ہو ہمارے لیے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہم معلوم کر سکیں، ہم سفر میں ہیں، اندھیرا ہے، سورج بھی نہیں ہے کہ ہم سائنس دیکھ سکیں، اب فجر کی نماز کے وقت ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کریں، اس وقت انسان نے اگر غلط ڈائریکشن میں غلطی سے پڑھ لی تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ چونکہ غلطی انسان کو اللہ نے معاف کی ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے قبلے کی ڈائریکشن معلوم کریں، پھر فرض نماز پڑھیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے کنڈیشن ہے۔
تو جب صحابہ کو یہ پتا چلا کہ نماز قبول نہیں ہوتی بغیر قبلے کی ڈائریکشن کے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوا، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو کہ مر گئے تبدیلی کا حکم آنے سے پہلے؟ تو اللہ نے کہا میں ان کی نمازیں ضائع نہیں کروں گا، ان کے اجر ضائع نہیں کروں گا۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بجائے کیا فرمایا کہ اللہ ان کا ایمان نہیں ضائع کرے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نماز ایمان کی اہمیت پتا چلی کہ اللہ نے نماز کو ہی ایمان کہہ دیا کہ اللہ ان کا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ گویا ایمان کے ساتھ عمل شرط ہوتی ہے، اور نماز جو انسان کہے میں مسلمان ہوں وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا ایمان ادھورا ہے، کیونکہ اس نماز کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کا ایمان بھی ادھورا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں فرمایا کہ اللہ رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ تو رؤوف اور رحیم اس کے معنی پر ذرا سا غور کرتے ہیں۔ رؤوف را حمزہ فا میں دل کی نرمی، ٹھیک ہے، ایسی چیزوں کو دور کر دیتا ہے اللہ جس سے انسان کو نقصان پہنچے، یہ رؤوف کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کی بری عادتیں، اس کے گناہ کا عذاب، اور اللہ اپنے مخلص بندوں کو مشکلات سے، پریشانیوں سے اور ان کے بری عادتوں سے اور گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیتا ہے، ان برائیوں کو، نقصان دہ چیزوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ رؤوف ہے بندوں پر، اور اللہ رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے وسائل عطا کرتا ہے جو امن اور سکون کا باعث ہو، فائدہ مند چیزیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فائدہ مند انسان کے فائدے کی چیزیں کیا ہے؟ انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کا جو عذاب ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور اپنی رحمت سے بندے کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ ایسی چیزیں اللہ کو، دیکھیے توفیق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ رؤوف ہے کہ اللہ بندے کی نقصان دہ چیزیں انسانوں سے، بندوں سے دور کرتا ہے، اس لیے رؤوف ہے، اور بندے کو فائدہ مند چیزیں عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی نیت اصل تو کاؤنٹ ہوتی ہے، اگر پھر عمل میں کہیں سے غلطی کسر رہ جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے نمازیں پڑھی پہلے، ان کی نمازیں اللہ کے نزدیک قبول ہے۔